بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ اس وقت جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں یعنی کہ یہ جنوبی ایشیا ہے اور اس کے ساتھ مشرق وسطیٰ بھی کنیکٹڈ ہے، اس خطے کی صورتحال جو ہے انتہائی تشویشناک ہے، لیکن ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کم از کم پاکستان اور افغانستان کے درمیان کچھ دن کے لیے سیز فائر کا اعلان ہو گیا ہے۔ پاکستان نے جو آپریشن غزب للحق شروع کیا ہوا تھا، عید الفطر کے باعث کچھ دن کے لیے اس میں پاز دیا ہے، اور دوسری طرف افغانستان نے بھی کہا جی کہ ہم بھی عید کے دنوں میں پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ اب یہ سیز فائر قائم رہتا ہے نہیں رہتا، اس سیز فائر کے دوران کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے اس کا کوئی راستہ کھلے گا نہیں کھلے گا، یہ بھی بڑا اہم ہے۔ اور دوسری طرف جو مڈل ایسٹ میں جو جنگ ہے، یہ جنگ جو ہے اس کے خاتمے کے کوئی آثار ہیں یا یہ جنگ لمبی ہوتی جائے گی اور تھرڈ ورلڈ وار کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے؟ اس پہ گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ کچھ ایکسپرٹس موجود ہیں۔ جناب ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور کچھ دیر میں ہمیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب بھی جوائن کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے ارشد ملک صاحب کہ یہ جو افغانستان میں ہمارا سیز فائر ہے، بتایا گیا ہے کہ ترکی، قطر، سعودی عرب، ان ممالک نے درخواست کی تھی پاکستان سے، تو پاکستان نے ان کی درخواست پہ یہ سیز فائر کا اعلان کیا ہے عید کی وجہ سے۔ آپ کے خیال میں یہ عید کے بعد ختم ہو جائے گا یا برقرار رہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامد بھائی، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یقیناً یہ اسی وجہ سے سیز فائر ہوا ہے، ورنہ پاکستان اور ہماری پالیسی بڑی کلیئر تھی، انف از انف، اور ہم ان کو بالکل بھرپور جواب دے کے اپنا تسلسل رکھنا چاہ رہے تھے۔ ابھی میں ایک میری نظر سے بیان گزرا ہے اخوبند زادہ صاحب کا، ہیبت اللہ صاحب جو ہیں، انہوں نے عید کے موقع پہ یہ کہا ہے، اشارتاً کہا ہے کہ ہمیں جو ہم پہ اٹیک ہوئے ہیں اس سے کوئی اتنا خوف نہیں ہے۔ یہ خطرناک بات ہے، ورنہ میرا پہلا خیال یہ تھا کہ شاید اس میں تسلسل رہے، جنگ بندی رہے، بیکاز ان کو بہت زیادہ سبق سکھا دیا گیا ہے، اور ان کی لیبارٹریز، ان کی ڈرونز کا سیٹ اپ، ان کی جو ٹریننگ کیمپس تھے، پھر ایمونیشن ڈمپ تھے، تو ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ پھر ایک عمومی رائے کے مطابق، جس میں احمد شاہ مسعود کے بیٹے بھی شامل ہیں، اب ایک اندرونی طور پہ بھی ایک تذبذب اور ایک تبدیلی کی طرف اشارے بھی مل رہے ہیں کہ اتنا زیادہ اپنا نقصان خود نہ کریں۔ تو میرے خیال میں یہ تھوڑا سا گیپ بڑھے گا، انلیس خدا نہ یعنی کہ آپ کے خیال میں یہ سیز فائر میں کچھ ایکسٹینشن بھی آئے گی انشاءاللہ۔ اچھا، اس میں ذرا یہ بھی بتائیں کہ ترکی کا اور قطر کا ان کا کیا انٹرسٹ ہے؟ دیکھیں، قطر جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک سوئٹزرلینڈ کی سی کیفیت رکھتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح رکھتا ہے کہ میں جہاں پہ بھی کانفلکٹ ہو رہا ہو، خاص طور پہ افغانستان کے ساتھ ان کا بہت پرانا تعلق ہے، اور طالبان کے ساتھ ان کا بہت پرانا، ابھی بھی ان کی طالبان کی ایمبیسی قطر میں جی میں وہی بتانا چاہ رہا تھا، اور پھر پرانے بھی دفتر وہیں پہ تھے۔ تو قطر کا تو یہ، ٹرکی میرے خیال میں جغرافیائی لحاظ سے تھوڑا سا کیئرفل ہے کہ کہیں وہ خراسان والا جو چیپٹر ہے وہاں سے کوئی ہمارے علاقے کی طرف کوئی ایکسیس نہ مل جائے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا ڈائریکٹ انٹریکشن یا انٹرسٹ نہیں۔ اچھا، ترکی کو جو آئیسس ہے، داعش ہے، اس سے خطرہ ہے میرے خیال میں، بیکاز دیکھیں آئیسس کا جو ایجنڈا ہے وہ بین الاقوامی ہے، جبکہ طالبان، خواہ وہ پاکستانی ہو یا افغانی طالبان ہو، ان کا ایجنڈا لوکلائزڈ ہے۔ سو جب آپ خراسان کے لوگوں کو، اگر آپ طالبان کمزور ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے خراسان والے جو آئیسس والے، داعش والے لوگ ہیں، ان کو تقویت ملتی ہے، اور ان کا جیسے اسلامک اسٹیٹ آف خراسان ISKP والے، سو دے کین اسٹریچ دیم سیلوز ٹورڈز دی ادر سائڈ آلسو۔ اس کی وجہ سے ترکی یہ چاہے گا کہ طالبان اسٹیبل رہے۔ اچھا، اب جاوید صاحب ہم آ جاتے ہیں جی اب مڈل ایسٹ پہ، کیونکہ آپ کی ایکسپرٹیز جو ہے وہ اس حوالے سے زیادہ ہے، تو وہاں پہ اس وقت جو صورتحال ہے، اس میں جو امریکن ایڈمنسٹریشن کی جو ایک انٹیلیجنس چیف ہے تلسی گبارڈ، اس کا بڑا امپورٹنٹ ہے، اس میں بڑی بحث ہو رہی ہے، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہی ہے۔ Intelligence community assesses that Russia, China, North Korea, Iran, and Pakistan have been researching and developing an array of novel, advanced, or traditional missile delivery systems with nuclear and conventional payloads that put our homeland within range. Pakistan's long-range ballistic missile development potentially could include ICBMs with a range capable of striking the homeland. اب یہ تلسی گبارڈ جو ہے، اس نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے
کیا آپ کے خیال میں پاکستان کا ذکر غیر ضروری طور پہ نہیں کیا، یا واقعی انہوں نے پاکستان پہ کبھی نہ کبھی تو پریشر ڈالنا ہی ڈالنا ہے؟ جی میرے خیال میں اتنے ہائی لیول پہ اگر کوئی بھی بیان جاری کیا جاتا ہے تو مطلب ریڈنگ بٹوین دی لائنز اس میں کوئی نہ کوئی مقصد ضرور شامل ہوتا ہے. جیسے انہوں نے ایک طرح سے تھریٹ کانٹیکسٹ میں یہ پاکستان کا ہائی لائٹ کیا آئی سی بی ایمز، تو جیسے تھریٹ جو ہے وہ انٹینٹ اور کیپیبلٹی کے ایک مشترکہ اس سے بنتا ہے، تو نہ ہی پاکستان کی یہ انٹینٹ ہے نہ کبھی رہی ہے، ہم نے بڑا اس کو ایفیکٹولی آرٹیکولیٹ کیا ہے، نہ ہی ہمارے پاس یہ کیپیبلٹی ہے اس وقت کہ ہم اتنی دور مار میزائل بنائیں، اور نہ ہی ہم اس کا ارادہ رکھتے ہیں بنانے کا. تو میرے خیال میں اس وقت اس بیان کا یعنی کہ آنا، امریکہ تک ہمارا کوئی میزائل جو وہ نہیں پہنچ سکتا، جی اسرائیل تک تو پہنچ سکتا ہے. آپ کیا دیکھیں حامد بھائی، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ تلسی گباڈ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. ان کی والدہ ایک ہندو تھی اور وہ خود بھی پریکٹسنگ ہندو ہیں. اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ جب بھی اس طرح کے کوئی موقع آتے ہیں جیسے ایڈمل صاحب فرما رہے تھے، تو اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہوتی ہے، اور کوئی بھی ریاست کو کمزور کرنے کے لیے یا ریاست کے خلاف بیانیہ دینے کے لیے اس ریاست کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے. ورنہ دیکھیں، امریکہ لے لیں، ایران لے لیں، چائنا لے لیں، رشیا لے لیں، کوئی ملک لے لیں، ایک ڈیٹیرنس کیپیبلٹی ہر ملک کا بنیادی حق ہے. اب وہ ڈیٹیرنس کیپیبلٹی ہماری بڑی پالیسی کلیئر ہے، اٹ از آلویز لک ٹورڈز ایسٹ ہے. انڈیا اگر ایسا ہی مسئلہ تھا تو کیا اگنی میزائل کی رینج 12,000 کلومیٹر نہیں؟ کیا انڈیا کا ذکر آئی سی بی ایم کی کیٹیگری میں نہیں آتا؟ تو میرا موقف یہ ہے کہ تلسی گباڈ ایک مخصوص ذہنیت کی عکاسی کر رہی ہے. 1 سیکنڈ، اس چیز پہ آپ خاطر جمع رکھیں کہ کوئی بھی ملک ہو، پاکستان ہو، کوئی بھی ملک ہو، وہ جہاں سے تھریٹ محسوس کرے گا ڈیٹیرنس کے لحاظ سے اس پہ کام کرنا اس کا بنیادی حق ہے، اور وہ کرتے ہیں. جی جنرل قیوم صاحب، امریکن انٹیلیجنس چیف تلسی گباڈ جو ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، اور اس میں انہوں نے پاکستان کے میزائل پروگرام کے بارے میں کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک اتنی ایک اہم عہدے پہ بیٹھی ہوئی ہیں، تو ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس کا مقصد پاکستان پہ کسی قسم کا کوئی پریشر ڈالنا ہے؟ جی آپ دیکھیے، آف کورس حامد، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ امریکہ کے اندر جو ایک لابی ہے وہ بڑی سٹرانگ ہے، اور وہ ہمیشہ پاکستان کو ایک بیڈ لائٹ میں پیش کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں یہ کتنی مذاقہ خیز بات ہے. امریکہ کو نہ ایران سے کوئی خطرہ ہے، نہ پاکستان سے کوئی خطرہ ہے، اور یہ کہنا کہ ان کے میزائل جو ہیں وہ امریکہ تک آ سکتے ہیں، دس از ایبسولوٹلی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر بالکل یقین نہیں کیا جا سکتا. اور یہ صرف آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پریشر ٹیکٹکس ہے، لیکن ہمیں اپنا احتیاط ضرور کرنی ہے. ہمیں ہر لحاظ سے ان چیزوں کو سیریسلی لینا ہے، بیکاز اس طرح کی پروپیگنڈا کر کے ہی پاکستان کا جو نیوکلیئر ہے یہ تو ایک کانٹے کی طرح چبھتا ہے نا، آپ کو یہ پتہ ہے. اور نتن یاہو از آن ریکارڈ ٹو ہیو سیڈ کہ ایران نمبر 1 دشمن ہے اور پاکستان نمبر 2 ہے. اور ایک دفعہ تو اس نے یہ بھی کہا کہ ہمارا سب سے بڑا بلنڈر یہ تھا کہ ہم نے پاکستان کو نیوکلیئر طاقت بننے کی جو ہے وہ موقع دیا. تو میرے خیال میں یہ پریشر ٹیکٹکس ہے، لیکن اس کا ہمیں پرو ایکٹیو، ہمیں ڈپلومیسی اس پہ کر کے اس کو زائل کرنا ہوگا. اچھا، اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پریشر ٹیکٹک اگر یہ ہے تو پریشر کس لیے ڈال رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں وہ؟ دیکھیں 2 وجہ. ایک تو پریشر اس لیے ڈال رہے ہیں کہ اٹینشن ڈائیورٹ ہو. ویسے میں دیکھ رہا تھا جو آپ نے اسٹیٹمنٹ بھی دی، تلسی کافی گھبرائی ہوئی تھی کہ اس کے اوپر جو پریشر، جو کویسچن یس اور نو کہہ رہی تھی وہ بیچاری سے نہیں کیے جا رہے تھے، اس لیے کہ وہ یہ ماننے کو نہیں آ رہی تھی کہ میری انٹیلیجنس کمیٹی کی جو انپٹس ہیں وہ کیا صحیح بھی گئی ہیں یا نہیں گئی، یا ان کو کوئی خاطر خواہ جواب ٹرمپ کی طرف سے ملا یا نہیں. پریشر ٹیکٹس اس طرح ہے کہ دیکھیں آپ الحمدللہ اس وقت آپ کے سفارتی محاذ پہ ڈپلومیسی کے لحاظ سے آپ ویل پلیسڈ ہیں، ویل بائسڈ ہیں. اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے جیسے جنرل صاحب نے فرمایا کہ صہیونی سوچ اور ہندواتا سوچ کام کریں. ہم صاحب، میں جب موقع ملا جانے کا ہندوستان میں، اور جب ہم کانگریس کے لوگوں سے ملتے تھے، آپ یقین کریں کہ جو کانگریس کے یا سینیٹرز ہوتے تھے ان کے پیچھے جتنے سٹافرز تھے ان میں میجورٹی ہندوؤں کی ہوتی تھی. اب وہ لابیز جو ہیں، اور جو اسرائیل کی لابی، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہندو ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، انڈین ہونا مسئلہ ہے. ہندواتا سوچ، ہندوتوا سوچ. اور 1 سیکنڈ، اس وقت کم از کم 10 میجر تھنک ٹینکس ہیں جو کہ صہیونی سوچ کے لیے کام کر رہے ہیں.
جن میں ایجوکیشن ہے, فاؤنڈیشنز ہیں, اور وہ انفلوئنسرز ہیں, پروپیگنڈا کریٹ کرتے ہیں. تو یہ وہ سارے لوگ ہیں جو ان کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں. ایون ٹرمپ کے اوپر جو ملینز آف ڈالرز یہ خاتون نے انویسٹ کیے ہیں, وہ بھی صہیونی سوچ کی علم بردار ہے. اچھا, اب اس میں ایران کے خلاف جنگ پہ جو امریکی کاؤنٹر ٹیررزم چیف ہے وہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے, اور جو کوئنٹ ہیں انہوں نے کیا ایک انکشاف کیا ہے, ایک دعویٰ کیا, ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. Charlie Kirk was one of President Trump's closest advisors. The time I saw Charlie Kirk on this earth was in June, and he said, "Joe, stop us from getting into a war with Iran." Very loudly. He was single-minded. One of President Trump's closest advisors who is vocally advocating for us to not go to war with Iran and for us to rethink at least our relationship with the Israelis. And then he's suddenly publicly assassinated, and we're not allowed to ask any questions about that. یہ الزام یہ لگا رہے ہیں کہ کرک جو قتل ہوا, جو بظاہر تو ٹرمپ کا حامی تھا لیکن وہ ایران کے خلاف جنگ کا مخالف تھا, اس کو خود ہی قتل کروا دیا انہوں نے. تو اگر انہوں نے خود ہی قتل کروا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا, یہ صرف اسرائیل کا حملہ تو نہیں ہے, تو امریکہ جو ہے وہ اس میں مکمل طور پہ شامل ہے. تو کیا امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان بھی ایران کے خلاف جنگ کا حصہ بن جائے؟ جی, یہ ان کی خواہش ضرور ہوگی, اور لیکن اس کو پبلکلی میرے خیال میں آرٹیکولیٹ نہیں کیا گیا اس طرح. اور پاکستان نے اپنے موقف کا بڑا کھل کر اظہار کیا ہے کہ وہ ایک نیوٹرل رہے گا اور اس کو معاملے کو مصالحتی کوششوں اس کی مدد سے ڈیفیوز کرنے کی کوشش کرے گا. جو کینٹ صاحب کا جو بیان ہے, وہ جو لیٹر ہے, اس میں وہ بڑا کلیئر لکھتے ہیں کہ یہ چونکہ اسرائیل کے کہنے پر یہ جنگ شروع کی گئی ہے, تو وہ ایک مورل ڈائلما کے تحت انہوں نے یہ اپنا ریزگنیشن ٹینڈر کیا ہے. تو جنرل کیوم صاحب, یہ اس وقت جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے اس میں اختلافات بڑے واضح طور پہ نظر آ رہے ہیں. ایک طرف تلسی گبارڈ جو ہے وہ پاکستان کا نام لے رہی ہے, دوسری طرف جو کینٹ ہیں وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان پہ مزید پریشر بڑھے گا اور کوشش کی جائے گی پاکستان بھی اس جنگ میں شامل ہو جائے؟ دیکھیں, یہ تو ان کی خواہش ہے نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل کا یہ دل ہے کہ مسلم دنیا کے اندر یہ تفرقہ جو اس نے کریٹ کیا ہوا ہے اس کو اور ہوا دی جائے, اور یہ جو GCC کی کنٹریز ہیں یہ بھی اٹیک میں شامل ہوں, اور اس کا وہ جو خواب ہے گریٹر اسرائیل کا, وہ گریجولی جب وہ ڈومینیٹ کرے پورے مڈل ایسٹ کو تو آگے چلائے. دوسرا, امریکہ کے اندر بھی واضح گروپس ہیں, اور میرے خیال ہے واسٹ میجارٹی از اگینسٹ, کہ وہ کہتے ہیں یہ ان لافل ہے, یہ وار جو ہے یہ وداؤٹ اینی یونائٹڈ نیشن کی اس کا کوئی اس کو نہیں ہے, امبریلا نہیں ہے, اور یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ بھی اگلے دن کہہ رہا تھا, میں سن رہا تھا, وہ بڑا وائزلی آپ نے یہ کہا کہ امریکہ کے اندر بھی مخالفت ہو رہی ہے اس جنگ کی, اور اسرائیل کے اندر بھی مخالفت ہو رہی ہے. یہاں نہیں ہو رہی, وہ ایران کے اندر ہو رہی ہے, جس کا ویلا کیا جا رہا ہے کہ ریجیم چینج اس لیے کرنی ضروری ہے کہ لوگ ریجیم کے خلاف ہیں. تو دیکھیں نا, یہ کتنی مطلب یہ ٹریجک ہے, اور یہ بہانے ڈھونڈنے والی بات ہے. اور اس لیے بالکل یہ سچی بات ہے کہ امریکن جو عقل مند ہے, ایون جیوز بہت سارے ایسے ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایون انڈیا کے اندر سین ایلیمنٹس ہیں. آپ نے بہت سے تھنک ٹینک سنے ہوں گے جو بات کر رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ غلط پنگا لے رہے ہیں ہر ملک کے ساتھ اور آپ اس زیادتی کر رہے ہیں. تو اس لیے میرے خیال کے اندر یہ چیزیں ان کے لیے پرابلمز ہے, ایران کے لیے پرابلم نہیں ہے. صرف مسلم دنیا کو یہ دیکھنا ہوگا. آج یہ جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے فارن منسٹر کی, اٹ از اے گڈ اسٹیپ, اٹس اے اسٹیپ ان دی رائٹ ڈائریکشن. سملرلی یہ چوٹی کی میٹنگ سمٹ بھی ہونی چاہیے مسلم ممالک کی, اور اس کے اندر جو سعودی فارن منسٹر نے بڑا نپے تولے الفاظ میں اس نے کہا آپشنز ہمارے پاس ہیں, لیکن وہ ایک اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کی بات ہمیشہ کرتے رہے, اور آئی ایم شیور کہ وہ اس طرح کی آگ میں نہیں کودیں گے, اور اس کو کوشش یہ ہوگی کہ اس کو ٹھنڈا کیا جائے. اور ایران کو بھی کوشش یہی ہونی چاہیے, اور پاکستان فور فرنٹ میں ہے. پہلے امریکہ اور ایران کے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کی گئی, پھر ایران اور سعودی عربیہ کے تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی. تو پاکستان بیسٹ پوزیشن میں ہے اس وقت, چونکہ مسلم دنیا میں لیڈرشپ کا فقدان ہے. آئی تھنک اٹس اے گولڈن اپرچونٹی فار پاکستان ٹو کم فارورڈ, اس کے لیے کوئی نئے انیشیٹو لے کے آئیں, اور پوری ایک پرو ایکٹیو فارن منور ہو ان کا جو فارن پالیسی میں,
اور ان کو جوڑا جائے اور کوشش کیا جائے کہ یہ ڈیفیوز ہو, بیکاز ان دی لانگ رن صرف پاکستان نہیں, ریجن نہیں, پوری دنیا اس کو سفر کرے گی جو کر رہی ہے اکنامکلی بھی اور ادروائز. ایئر مارشل ارشد ملک صاحب, یہ جو عرب وزراء خارجہ کا اجلاس ہو رہا ہے, اس اجلاس کی کیا اہمیت ہے آپ کے خیال میں؟ کیا یہ جو ایران اور امریکہ کی جنگ ہے اس میں کوئی سیز فائر کروانے کے لیے کوئی رول پلے کر سکتے ہیں یا یہ پارٹی ہیں؟ جی, میں آپ کی جیسے وہ پرانے سوال پہ پہلے کرنا چاہوں گا کہ وہ جو کہتے ہیں نا پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے, تو یہ وہ خوش نوید ہے. اور جیسے جن صاحب نے فرمایا, ابھی ایک جنرل مائیکل ہیں فرانس کے, انہوں نے بڑی زبردست سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ ایک ایسی کشتی ہے جو کہ جس میں ٹائٹینک اب آئس برگ سے ٹکرا گیا ہے, تو اب سستے ٹکٹ لے کے اس پہ آپ بیٹھنا شروع کر دیں. تو یہ انتہائی احمقانہ فیصلہ, جس کی نہ صرف یہ لوگ, صرف چند ایک کچن کیبنٹ ہے جو سپورٹ کری, ورنہ اگر آپ ان کے جو چیف آف جنرل سٹاف ہیں جنرل سین, ان کا بھی اسٹیٹمنٹ لے تو وہ بھی کہتا ہے کہ میرا اس سے لینا دینا نہیں, میرا ایک ایکشن ہے. سو دیٹ مینس سینٹ از ناٹ پریویلنگ. اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ یہ غلط ڈیسیژن تھے اور اس کا خمیازہ بھگت رہا ہے امریکہ, اور اس کے اثرات اس کے دوسرے ملکوں پہ بھی آ رہے ہیں. اور ویسے یہ دوسری بات ہے کہ کوئی اس کو سپورٹ کرنے بھی نہیں آ رہا. جو وزرائے خارجہ کا اجلاس ہے میرے خیال میں لیٹ ہوا, اس کو جلدی کرنا چاہیے تھا. اور میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کی تھی کہ دیکھیں سب سے زیادہ نقصان مسلمان ملکوں کا ہو رہا ہے, سب سے زیادہ نقصان خلیجی ممالک کا ہو رہا ہے. جن لوگوں نے ان کو اپنے پاسبان بنایا ہوا تھا, محافظ بنائے ہوئے تھے, آپ نے ابھی ذکر بھی کیا, اپرنٹلی اور ویری کلیئرلی دے آر ناٹ بینگ سپورٹیو, دے آر ناٹ بینگ ڈیفینڈیڈ. اور وہ جو ایک غبارہ سا ہے سیف ہیونس کا, وہ پھٹ رہا ہے. تو اس وجہ سے ہوا لیٹ ہے, لیکن بہت صحیح بات ہے. اور میرے خیال میں, میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ اندرون خانہ ضرور یہ بات چل رہی ہے کہ لیٹس گیٹ ٹوگیدر, لیٹس گیٹ ہولڈ آف چائنا اینڈ رشیا and do something positively to stop this war. اچھا ایڈمرل جوید اقبال صاحب, فن لینڈ کی طرف سے ایک تجویز آئی ہے کہ یورپین کنٹریز اور انڈیا مل کر کوئی ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کی کوشش کریں. انڈیا کی امپورٹنس کہاں سے آ گئی, اور وہ بھی فن لینڈ کی طرف سے تجویز آئی ہے؟ جی یہ ثالثی سے بیونڈ میرے خیال میں اسپیسیفکلی آبنائے ہرمز کا جو ایک کنٹیجن ہے, جو ایک بلاکیج ہے, اس کو بحال کرنے میں انہوں نے ایک یہ سجیشن دی ہے. اور میرے خیال میں یہ واضح طور پہ یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ اس آبنائے ہرمز کے مسئلے کا کوئی ملٹری حل نہیں ہو سکتا. چاہے ایران کی بحریہ کو تباہ کر دیا جائے, جو بڑی بحریہ کو تباہ کر چکے ہیں, چاہے وہ پاسداران انقلاب کی چھوٹی بحریہ جو کہ ایک چھاپا بردار دستوں پر مشتمل ہے, اس کو بھی اگر تباہ کر دیں تو جغرافیہ جو ہے وہ یہ ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ وہ تنگ سی راہداری ہے, اس میں فشنگ بوٹ پہ بیٹھ کر, اس میں ساحل پہ بیٹھ کے شولڈر لانچ میزائل سے کسی بھی طریقے سے وہ تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رہے گی. اچھا, یہ بڑی آپ امپورٹنٹ بات بتا رہے ہیں کہ اگر بحریہ تباہ ہو بھی جائے تو یہ جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے, آبنائے ہرموز, یہ اتنی تنگ ہے کہ زمین سے کوئی بندہ شولڈر میزائل سے, یعنی کہ راکٹ لانچر سے بھی اٹیک کر سکتا ہے. جی, شارٹ رینج میزائل سے, کیونکہ وہ جیسے 20 میل کی تو اس کا زمین سے زمین تک کا فاصلہ ہے, لیکن جہازوں نے درمیان سے گزرنا ہوتا ہے, اور چونکہ ٹریفک ہے تو آنے جانے والے جہاز زمین سے تو 8-10 کلومیٹر سے جی ہاں اٹیک ہو سکتا ہے. اور مچھیرے کشتیاں ہوتی ہیں, بےتاشا اسپیڈ بوٹس ہیں, اس طرح کی ہیں جن سے وہ چشمے زدن میں وہ 2 منٹ میں وہ اسپیڈ سے تجارتی جہازوں تک پہنچ سکتے ہیں. تو یہ جو فن لینڈ کی طرف سے جو تجویز آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا کوئی نان ملٹری سولوشن لیا جائے, اور ایسے میرے خیال میں جو ممالک جن پہ ایران ٹرسٹ کرتا ہو. لیکن اس میں انڈیا کا نام آنا میرے خیال میں ایک ریڈ فلیگ ہے کہ انڈیا کا نام کیوں لیا جا رہا ہے اس وقت. ویسے آپ کے خیال میں کیوں لیا جا رہا ہے؟ میرے خیال میں اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو کہ ابھی جیسے ایران نے انڈیا کے 2 تجارتی جہاز بھی جانے دیے ہیں, چھوڑے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ پس پردہ کوئی اس طرح کی. انڈیا نے تو پاکستان کے جہاز بھی چھوڑے ہیں, ایران نے پاکستان کے جہاز بھی چھوڑے ہیں. جی, مطلب یہ کہ وہ انڈیا کو اس میں کوئی رول دینا ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر ایک اس طرح کی ارینجمنٹ وہ چاہتے ہیں کہ اینٹی ایران رہے, تو اس میں انڈیا کا ساتھ ہونا. آپ سے بار بار اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ فن لینڈ جو ہے وہ بالکل بہت دور ہے, ہمارے خطے سے بہت دور ہے, وہاں سے بیٹھ کے وہ آبنائے ہرمز کا مسئلہ حل کرنے کے لیے انڈیا کا نام کیوں لے رہا ہے؟ جی بالکل, یہ میرے خیال میں ضرور یہ کسی کے مطلب شے پہ یہ اسٹیٹمنٹ کہی گئی ہے. جنرل قیوم صاحب, آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ انڈیا کا نام کیوں آ رہا ہے؟ جی دیکھیں, انڈیا نے جو جا کے نتن یاہو کو جپھی لگائی تھی نا
ایٹ اے ویری کروشل ٹائم. اچھا. اس کی بڑی کرٹیسزم انڈیا کے اندر بھی ہوئی تھی بہت زیادہ, اور بڑا پریشر ہے مودی کے اوپر کہ آپ نے رانگ ٹائم پہ رانگ ڈیسیژنز لیے ہیں. تو اس لیے وہ ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے بھی اپنے طور کے اوپر, یہ بھی آفٹر انڈیا از اے ویری بگ کنٹری اور اس کے اپنے ڈپلومیٹک لنکیجز بھی ہیں, تو وہ گونگلوں سے مٹی اتارنے والی بات ہے. یہ کوشش کر رہے ہوں گے کہ ہمارا نام بھی آئے کہ ہم بھی صلح کرانے میں شامل ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ میرے پاس سے گزر کر میرا حال تک نہ پوچھا, میں کیسے مان جاؤں کہ وہ دور جا کے روئے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ انڈیا از کین کسی لحاظ سے بھی. ان کی دوستی جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے, اور اسی لیے وہ انہوں نے یہ جو سٹیپ اٹھائے ہیں اس سے وہ ڈپلومیٹکلی پہلے بھی آئسولیٹ ہوئے تھے, ابھی اور زیادہ آئسولیٹ ہو گئے. تو آئی تھنک یہ دیٹ اٹیمپٹ ہے اس لحاظ. اچھا ارشد ملک صاحب, آپ اس میں کچھ کہیں گے؟ میرے خیال میں یہ کی پوائنٹ ہے جو جنرل صاحب نے فرمایا کہ ایک آپٹکس یہ تھے کہ جب یہ نیتن یاہو سے ملنے گیا اور غلط ٹائم پہ ملنے گیا اور ساتھ ہی جنگ شروع ہو گئی. دوسرا ایک اسٹینڈرڈ امپریشن یہ بھی دیا جاتا رہا کہ ایران اور ہندوستان کے آپس میں تعلقات بہت اچھے تھے, خاص طور پہ چابہار کے تناظر میں. اور پھر یہ کہا گیا کہ چونکہ امریکہ کا پریشر آیا اس لیے ہم چابہار سے نکلے. تو ایک ڈپلومیٹکلی اپنے آپ کو اوپر کرنے کے لیے یہ ایک چال ہے. ایک اور استعمال فن لینڈ کو کیا. لیکن میں اس میں ایک اور بات یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں اصل میں ساری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ غلط فیصلہ ہو گیا. کوئی ایسی راہ نکلے جس سے یہ جنگ ختم ہو جائے تاکہ اس کے معاشی بحران جو آنے والا ہے اس کو کسی طرح کم کیا جائے. تو یہ آپٹکس چینج کرنے کے لیے ایک ہندوستان کی طرف سے ضرور. اچھا, اس پہ ہم مزید گفتگو کرتے ہیں جی ایک بریک کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ایران کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے علی لاریجانی, اور اس کے علاوہ جو ان کے انٹیلیجنس چیف ہیں, ان کی شہادت کے بعد ایران کی طرف سے اسرائیل پر حملوں میں بڑی شدت آ گئی, اور اسرائیل نے بھی جو ان کی گیس فیلڈز ہیں ان پر حملے شروع کر دیے ہیں. تو برطانوی اخبار دی گارڈین جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے جی کہ اسرائیل اسٹرائک آن ایرانین گیس فیلڈ رپورٹڈلی کوآرڈینیٹڈ ود یو ایس, یعنی کہ اس میں جو حملہ ہوا ہے ایران کی پارس گیس فیلڈ پر, اس میں امریکہ بھی اس میں شامل ہے, یہ دی گارڈین کہہ رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو ٹرمپ ہیں وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ وہ ٹرمپ تھریٹنس ٹو بلو اپ ورلڈز لارجسٹ گیس فیلڈ اف ایران کیپس اٹیکنگ قطر. تو یہ مجھے بتائیے ارشد ملک صاحب, یہ گیس فیلڈز پر جو حملہ ہے, تو اگر ایران کی گیس فیلڈ پہ حملہ ہو گیا ہے تو کیونکہ وہ ایران نے قطر کی گیس فیلڈ پہ حملہ کیا ہے, تو اگر یہ گیس فیلڈ اور پانی کے اور تیل کے اور گیس کے ذخائر پہ حملے ہوں گے تو اس سے تو دنیا میں ایک بہت بڑا بحران آ جائے گا. حامد صاحب, سب سے پہلے تو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ لاریجانی صاحب کی شہادت ایک بہت بڑا سانحہ ہے جس کو صرف نقصان ایران کو نہیں ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ وہ پڑھے لکھے آدمی تھے, بڑے اچھے خاندان سے تھے, اور وہ پی ایچ ڈی تھے, اور ان کی بیٹی نے امریکہ میں تعلیم حاصل کی. ان کی بیٹی نے, اور ان کا بیٹا بھی جو تھا وہ بھی کمپیوٹر سائنسز میں. اور ایک کتاب ہے جس میں ہنری کیسنجر کے بارے میں لکھا جا رہا ہے کہ ایک نوجوان لڑکا کیسنجر صاحب سے ملا, اور اس نے جو ایموئل کانٹ کی جو تھیوری تھی لیگ آف نیشن اور ہاؤ ٹو پریویل پیس, اس پہ وہ لڑکا بہت اچھی طرح گرفت رکھتا تھا. تو وہ یہ لاریجانی صاحب تھے. اور جن لوگوں نے لاریجانی صاحب کے ساتھ کام کیا ہے اور جو جہاں جہاں وہ نیوکلیئر ڈیل کے بارے میں جب بھی گئے ہیں ان کو بہت اپریشیٹ کیا گیا. تو ایک بڑے متوازن اور بیلنس تھے. ان کی شہادت بہت بڑا نقصان. اب اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے 40 پہلے لیڈرشپ کو اتارا اور پھر اس طرح کے جو بیلنس اور پازیٹیو لوگ تھے ان کو نکالا, تو اب لیڈرشپ نیچے آ رہی ہے اور ایسے لوگ آ رہے ہیں جو کہ ریئیکٹیو موڈ میں ہیں. اور آپ کو پہلے سے اندازہ ہے کہ ڈیلیگیشن آف اتھارٹی فار ڈیسیژن میکنگ ہیز آلریڈی بین گرانٹیڈ ٹو دا روٹ لیول. سو جب لاریجانی صاحب جیسے لوگ نکلیں گے تو جو ٹارگیٹس پہلے سے آئیڈینٹیفائڈ ہیں, اور ابھی ریسنٹلی انہوں نے 7 ٹارگیٹ جو آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, اس میں سعودی عرب کی بھی فیسلٹی ہے, قطر کی بھی ہے, یو اے ای کے بھی ہے, اور قطر کی تو انفیکٹ 2 ہیں. تو وہ ٹارگیٹ تو ہونے ہیں. پھر ہم بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ایران نے بڑی کلیئرٹی سے کہا کہ جب میری بقا کا مسئلہ آئے گا تو میں پھر ٹارگیٹ یہ کروں گا اور پہلے سے ڈکلیئر کروں گا. اور پھر وہ لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ آپ جگہ چھوڑ دیں. سو یہ اس بیک ڈراپ میں ہوئے ہیں. اب ٹرمپ صاحب کا المیہ کیا ہے کہ وہ اسٹیٹمنٹ بدلنے میں ماسٹر ہیں, وہ ٹویٹ ماسٹر ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے انٹرویو دے کے اپنی شوشہ بڑھانے کے چکر میں رہتے ہیں. پہلے انہوں نے کہا کہ جو ایران کی حملہ ہوا ہے یہ میرے کانسنٹ سے نہیں ہوا. پھر انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی میں نے اسرائیل کو منع کر دیا ہے کہ مزید حملے نہ کریں. اور اب وہ
جو جنرل صاحب نے بھی کی، ایڈمرل صاحب بھی فرما رہے تھے، اس کی خواہش یہ ہے کہ کسی طرح تفرقہ آئے، کسی طرح مسلمان ملک جو ہیں وہ آ کے ایکشن کریں اگینسٹ ایران، اور یہ افراتفری پھیلے۔ ایران ان حملوں سے باز نہیں آئے گا، اس نے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ اپنے ٹارگیٹس آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں۔ اب جو اسرائیل کے اٹیکس ہیں اور جو امریکہ کے اٹیکس ہیں، ان اٹیک سے دنیا میں ایک اور بڑا زبردست معاشی بحران آئے گا، اور جو ایسٹیمیٹس ایران نے کر کے دیے ہوئے کہ $150 سے $200 تک یہ ریٹ جائیں گے۔ سملرلی اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو تیل ہے یہ $150 فی بیرل پہ چلا جاتا ہے تو پاکستان پہ امپیکٹ کیا آئے گا؟ پاکستان پہ بہت سیریس امپیکٹ آئے گا۔ ہمیں ابھی میں آتے ہوئے سن رہا تھا کہ چائنا نے جو اپنی ایکسپورٹ ہے یوریا کی اور جو کھادوں کی، اس پہ پابندی لگا دی۔ اب الحمدللہ پاکستان کم از کم یوریا تو اپنی پروڈیوس کر رہا ہے، ہمیں یہ تو بچت ہو جائے گی، لیکن جو تیل کا امپیکٹ آئے گا، جو گیس کا امپیکٹ آئے گا، وہ آپ کے پورے معاشرے کی ہر چیز پہ آ جائے گا، اور ہم بہت مشکل میں آ جائیں گے۔ ایڈمرل جوید اقبال صاحب، یہ کیا وجہ ہے کہ جو اسرائیل اور امریکہ ایران کے جن لیڈروں کو نشانہ بنا رہے ہیں اس میں علی لاریجانی جیسے ماڈریٹ لیڈر بھی ہیں؟ ہم ایران کی انٹرنل پالیٹکس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، لیکن ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ جب احمدی نژاد پریزیڈنٹ تھے تو ان کے ساتھ بڑے اختلافات تھے، وہ ہارڈ لائنر تھے، ان کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ ماڈریٹ ہیں۔ یہ 2007 میں بھی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے، پھر انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، اور اس کے بہت عرصے کے بعد یہ پچھلے سال ان کو دوبارہ بنایا گیا، پارلیمنٹ کے اسپیکر رہے زیادہ عرصہ۔ اور ان کے بارے میں یہ بھی ایک کہا جا رہا ہے کہ یہ واحد آدمی تھے ایران میں جو کہ مغرب اور ایران کے درمیان کوئی پل کا کردار ادا کر سکتے تھے، اب وہ نہیں رہے، ان کو شہید کر دیا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ اسرائیل خود بھی چاہتا ہے کہ ماڈریٹ جو ہیں وہ راستے سے ہٹ جائیں؟ جی میرے خیال میں ایئر مارشل صاحب کی بات کو لنک کروں گا کہ اس کا مقصد شاید اس طرح کا ایک جواز پیدا کرنا ہے، اور جنگ کی جو ایسکلیشن ہے ہاریزونٹل اور ورٹیکل، اس کی ذمہ داری ایران پہ ہی ڈالنا، تاکہ اگر ایک سین لیڈرشپ نہیں رہے گی، ایک متوازن لیڈرشپ نہیں رہے گی، اور اس طرح کے ایران حملوں میں اضافہ کرتا ہے اور اکنامک وارفیئر حد سے گزر جاتا ہے، تو جو امریکہ جو ایک انتہائی اقدام ہو سکتا ہے کرنا چاہتا ہو، اس کے لیے جواز آسان ہو جائے گا۔ میرے خیال میں اس کے پیچھے یہ ایک لابی کی یہ خواہش بھی کار فرما ہو سکتی ہے۔ جی اچھا، اور جنرل قیوم صاحب، ٹرمپ صاحب کی ایک اور بھی خواہش ہے، وہ پبلکلی اس کا اظہار کر چکے ہیں، وہ کہتے ہیں جی افغانستان کی بگرام ایئر بیس مجھے چاہیے، کیونکہ بگرام ایئر بیس سے میں چائنا کی جو نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں ان کی بڑی مانیٹرنگ کر سکتا ہوں۔ تو یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فرض کریں اگر ایران میں ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اپنے کوئی مقاصد حاصل کر لیتے ہیں تو پھر ایران کے بعد پھر وہ افغانستان کی طرف بھی آئیں گے؟ دیکھیں، ایک پہلے میں علی لاریجانی صاحب کی بات آپ کر رہے تھے نا، دیکھیں اور پھر میں آپ کے اس کویشچن کی طرف آتا ہوں۔ یہ جو اسرائیل کے مقاصد ہیں نا، وہ ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالے، اور نمبر 2 امریکہ کو ایران کے خلاف رکھے، کسی طریقے سے بھی ریپروچما نہ ہونے پائے، تاکہ اس کے جو گریٹر ڈیزائنز ہیں آف گریٹر اسرائیل وہ۔ جی جنرل قیوم صاحب جو ہیں ان کی آواز کا کوئی ایشو ہو گیا ہے۔ اچھا، آپ اس پہ کچھ کہیں گے ارشد ملک صاحب؟ دیکھیں، جو اس وقت اس کی کابینہ ہے، اور میرے خیال میں اس میں وہ جو پالش لگا کے آ جاتا ہے، وہ جو جیل لگا کے آتا ہے، سیکیورٹی ڈیفنس کا جو ڈیفنس کا سیکٹری ہے، پیٹ ہیگسیٹ، وزیر جنگ، میرے خیال میں سب سے پہلے اس کی چھٹی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں اس نے کتاب لکھی ہے امریکن کروسیڈ۔ جی بالکل، اس کی اس لیے چھٹی ہو جائے گی جی کہ وہ ایک تو اس کے اوپر بہت ہراسمنٹ کے کیسز بہت ہیں، اس کا کریکٹر ایسا ہے، پھر جو ابھی اس کی ویسا ہی کریکٹر ہے جیسا ٹرمپ صاحب کا ہے، 13 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کا الزام۔ ان کے اوپر جب یہ فاکس نیوز کے تھے چیف کچھ تھے تو ان کے اوپر ہراسمنٹ کے کیسز ہیں، اور ان کی بہت کئی دفعہ ان کے وہ بھی ہو چکے ہیں۔ تو ان جیسے لوگوں کی موجودگی میں، اور ٹرمپ کا اپنا جو ان بیلنس مائنڈ ہے، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں جو یہ اس کو جھٹکا لگا ہے اور جو اس کو یہ سبق مل جائے گا، اس کے بعد یہ تھوڑا سا صبر کرے گا، بیکاز وہ کہتے ہیں نا کہ جب بھی جنگ کریں ہمیں پڑھایا گیا کہ نو یور اینمی ویل۔ میرے خیال میں اس سے بہت بڑا مغالطہ ہوا جو اس نے اس اینمی کو نہیں پہچانا، ایران کو، اور اس کا خمیازہ یہ بھگت رہا ہے۔ اب اس نے اس کے ساتھ ہی کیوبا کا بھی ایک سلوگن چھوڑ دیا۔ میرے خیال میں بگرام پہ یہ اس طرح نہیں آئے گا
یہ کچھ اور چال چلے گا جس کے لیے ہمیں بھی پاکستان کو اچھا تیار رہنا چاہیے. ایک یہاں پہ وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ایڈمرل جوید اقبال صاحب, اب پاکستان پہ جو اس کے امپیکٹ آئیں گے, ہم بگرام ایئر بیس کی بات کر رہے ہیں, تو افغانستان کی بات تو ہو رہی ہے, لیکن یہ جو جنگ ہے اس کا پاکستان پہ بھی امپیکٹ آ سکتا ہے. اور تلسی گبارڈ کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس سے لگتا ہی ہے کہ پاکستان کو پریشرائز بھی کیا جا رہا ہے. لیکن فرض کریں کہ اگر تیل انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت مہنگا ہو جاتا ہے تو اس سے بہت سے شعبے متاثر ہوں گے, تو ہماری جو ڈیفنس کی جو صلاحیتیں ہیں اس پہ بھی کوئی اثر پڑے گا کیا؟ اس کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا چاہیے. جی, تیل سے تو پورا ایک معیشت کا پہیہ چلتا ہے, اور وہ ڈیفنس کے لیے بھی ایک سینٹرل ہے, اسپیشلی وار فائٹنگ کے لیے ریزروز کا ہونا, بیکاز کنونشنل وار فائٹنگ کے لیے تو تیل بہت ایک اہم چیز ہے. ابھی جیسے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جو ایک سولر ریولوشن آئی ہے, تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا ہمیں توانائی کے معاملے میں ایک ریلیف ملا ہے. تو جو اکانومی اور جو سول افیئرز ہیں اس میں تو ہو سکتا ہے تھوڑی سی ریلیف ملے. جو متبادل راستوں سے جو تیل آ رہا ہے, جو پاکستانی بحریہ ان کو اسکاٹ کر کے جہازوں کو لا رہی ہے اور ان کو اشورڈ بنا رہی ہے, تو اس میں جو اکانومی میں میرے خیال میں ہمیں اتنی جلدی کوئی بحران نہیں آئے گا. لیکن ہمیں جو ریزروز ہمارے آہستہ آہستہ ڈپلیٹ ہوتے جائیں گے, اور خدا نخواستہ اگر مارچ اپریل کے ریزروز تو ہیں ہمارے پاس. جیسے آپ نے یہ کہا کہ یہ جو انڈیا اور اسرائیل اور یہ جو گٹھ جوڑ, اگر خدا نخواستہ اس دوران ایک ورس کے سیناریو بھی ہوتا ہے نا, موسٹ ڈینجرس سیناریو, اس میں اگر ہندوستان کی طرف سے اگر کوئی دوبارہ اس طرح کا کوئی کنونشنل کوئی اٹیک اگر سامنے آتا ہے, تو اس میں جو ہماری جو جنگی صلاحیت ہے اس پہ اثر پڑ سکتا ہے اگر یہ بحران بہت. آپ نے بحریہ کا ذکر کیا, تو کیونکہ آپ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میری ٹائم افیئرز کے سربراہ بھی ہیں, تو بتائیں گے اس صورتحال میں جو یہ جو پاکستان نیوی کا جو کردار ہے, یہ صرف اتنا ہی ہے کہ وہ اسکارٹ کر رہی ہے جہازوں کو, تیل بردار جہازوں کو؟ نہیں, دیکھیں جو ہمارا سمندر ہے وہ ایک فرنٹ بھی ہے, 1000 کلومیٹر کی کوسٹ لائن ہے, جہاں سے کوئی بھی تھریٹ ایسیمیٹرک ہو یا چاہے وہ کنونشنل ہو, وہ ایک دم سے نمودار ہو کے آپ کو ایک ساؤدرن فلینک ہے جس سے پاکستان کو حملہ کر کے وہ ایک کاری زر پہنچائی جا سکتی ہے. کراچی جیسا میٹروپولیٹن شہر جو بندرگاہ جس پہ پوری ملک کی معیشت کا انحصار ہے, اگر اس کو سمندر کے تھرو اٹیک کر کے کوئی کاری زر پہنچائی جائے, تو بحریہ کا جو رول ہے وہ 24/7 مانیٹرنگ, الرٹ رہنا اور ایک میری ٹائم ڈومین اویئرنیس قائم رکھنا, اور اسی دوران وہ جو تیل کی جو فراہمی ہے وہ ایک 24/7 کام ہے. ابھی اس پہ تھوڑا فوکس آ گیا ہے, لیکن وہ پیس ٹائم میں بھی نیوی کے جہاز جو ہیں وہ ڈپلائڈ رہتے ہیں ریجنل میری ٹائم سیکورٹی پیٹرولز پہ, اور اس کو جو ہے ممکن بناتا ہے. اچھا ارشد ملک صاحب, اب یہ بتائیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے اس وقت فوری طور پہ؟ ہمیں بس تلسی گبارڈ کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو اگنور کر دینا چاہیے اور یہی ایزیوم کر لینا چاہیے کہ یار ہماری کبھی باری نہیں آئے گی؟ نہیں, بالکل ایران کی ہی باری آئے گی, ہماری کبھی باری نہیں آئے گی. میں بڑے احترام کے ساتھ آپ سے تھوڑا سا عرض یہ کروں. سب سے پہلے تو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہمیں اس کو پرزور جواب دینا چاہیے, اور ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ پاکستان موسٹ رسپانسبل نیوکلیئر اسٹیٹ ہے الحمدللہ, ابھی تک الحمدللہ سیفسٹ اینڈ ویری کنٹرولڈ مینر. 1 سیکنڈ, یہ میسج بھی جانا چاہیے کہ کوئی بھی ملک ہو وہ ایک کریڈیبل ڈیٹرنس کیپیبلٹی اپنی رکھتا ہے, رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے. تیسری بات کہ جب تک ان جیسے لوگوں کی سوچ کو آپ کاؤنٹر نہیں کریں گے اور آپ اپنی لابیز کو اسٹرانگ نہیں کریں گے, تو یہ آپ کو شرارت کرتے رہیں گے. تو یہ تو آپ نے دریا کو کوزوں میں بند کر دیا ہے. تو پاکستان کے دفتر خارجہ کو اس حوالے سے واضح طور پہ ایک سٹیٹمنٹ دینا چاہیے, بہت واضح سٹیٹمنٹ دینی چاہیے, اپنا سٹانس دینا چاہیے, اور یہ بتانا چاہیے کہ اگر پاکستان کی بات ہو سکتی تھی تو پاکستان کا جو کاؤنٹر جس کے لیے ہم تیار ہیں اس کے پاس 12,000 کلومیٹر کی ڈکلیئرڈ رینج کے ساتھ اگنی میزائل موجود ہے, ICBM موجود ہیں, تو ان کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ یہ ہے نا اصل بات. اسی آپ کی گولڈن ورڈز پہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. نہیں دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمیں نا فیلئر کو ری انفورس نہیں کرنا چاہیے, ہمیں اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیے, کورس کریکشن. بالکل ٹھیک. اگر آپ کورس کریکشن کرتے جائیں, اپنا موقف مضبوط, لاجک اور اپنی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کو بھی طریقے سے. بہت شکریہ ارشد ملک صاحب. جاوید اقبال صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور یہ اہم ہے جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جو انٹیلیجنس چیف ہیں تلسی گبارڈ, ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں پاکستان کا جو ذکر آیا ہے تو یہ ایسے ہی نہیں آیا, انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے ذکر کیا ہے. جس ملک کی میزائل رینج جو ہے وہ پاکستان کی میزائل رینج سے بہت زیادہ ہے,
اس ملک کا نام ہے انڈیا، اس کا ذکر نہیں کیا تلسی گباڑ نے. پاکستان کا ذکر کیا ہے، نارتھ کوریا کے ساتھ، ایران کے ساتھ، چین کے ساتھ، روس کے ساتھ. تو اس پہ پاکستان کی جو حکومت ہے اس کو ایک بہت مؤثر جواب دینا چاہیے، اور اب اس غلط فہمی سے نکل آنا چاہیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو ہمارے دوست ہیں، وہ تو ہمارے وزیر اعظم کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن اب تو ان کی انٹیلیجنس چیف نے پاکستان پہ ایک الزام لگا دیا ہے، ایک اپنی کنسرن کا اظہار کر دیا ہے. تو ان کے کنسرن کے پیچھے بھی بہت کچھ ہے، اس کو بھی پلیز انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.